صبح کا وقت ہے اور یہ تصویر چاند کی ہے۔ تو صبح کے وقت میں چاند کیا کر رہا ہے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو سورج طلوع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس میں کوئی 5-10 منٹ ہے سورج کے طلوع ہونے میں، لیکن جو منظر ہے وہ بہت زبردست ہے، بہت پیارا نظارہ ہے اور افق پہ بالکل سرخی چھائی ہوئی ہے۔ یہاں پہ جو بادل ہے وہ بہت زبردست دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ جب اس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ نظارہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گرینری بھی ہے، یہ گندم کی فصل ہے اور ابھی اگی ہوئی ہے، بہت چھوٹے چھوٹے پودے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو موسم خزاں بھی تقریباً یہ شروع ہونے والے ہیں۔ یہ سین بہت اچھا لگ رہا ہے کہ وہاں سے سورج طلوع ہونے کا تقریباً وقت ہے اور یہ سرخی مائل آسماں بھی ہے، یعنی افق بھی سرخی مائل ہے، اور آگے سے آپ دیکھیں تو یہ درخت بہت اچھی طرح سے بہت زبردست طریقے سے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، تو چاند کے بارے بتا رہا تھا، تو یہ مغرب کی طرف ہے اور یہ ابھی چاند کے غروب ہونے کا وقت ہے، سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہے اور چاند کے غروب ہونے کا وقت ہے۔ بہت زبردست اور بہت پیارا سینری ہے۔ گلوبل وارمنگ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ ایک ایفیکٹ ہے جو انسانی یعنی ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی ہے۔ یعنی جتنا بھی انسان ترقی کر رہا ہے تو اسی طرح انسان ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ترقی کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں، یعنی جو برے اثرات ہیں چیزوں کے، وہ بھی لے آتے جا رہا ہے۔ تو ان میں سے یہ ایک ایفیکٹ ہے، یہ ایک اثر ہے جو اوزون لیئر پہ پڑ رہا ہے اور اس کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ تو اس گرین ہاؤس ایفیکٹ میں جو گیسز شامل ہیں اس کو GHG کہتے ہیں، یعنی گرین ہاؤس گیسز۔ تو اب وہ گیسز کون کون سے ہیں؟ تو اس میں سب سے سرفہرست کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، CO2، اس کے بعد نائٹرس آکسائڈ اور اسی طرح میتین گیس ہے۔ یہ تین گیسز بہت اہم ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کے لحاظ سے، جو اوزون لیئر کو نقصان پہنچاتے۔ اب اوزون لیئر کیا ہے؟ تو اوزون لیئر ایک غلاف ہے جو پورے زمین کو گھیرے رکھا ہوا ہے اور ہماری زمین کے ارد گرد ہے۔ یہ بنفشی جو سورج کی شعاع ہے وہ زمین کو اس سے بچاتا ہے یہ لیئر۔ اور اب انسانی ایکٹیویٹی یا انسانی ہاتھوں سے جو گیسز، خراب گیسز پیدا ہوتی ہے، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ، اس طرح کی جو دوسری گیسز ہیں میتین اور نائٹرس آکسائڈ، تو اس کی وجہ سے اوزون لیئر کو کافی فرق پڑا ہے اور اس میں ایک سوراخ سا بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی جو بنفشی شعاعیں ہے وہ بھی زمین تک پہنچ پاتی ہے، اور بنفشی شعاعوں کے، جس کو الٹرا وائلٹ ریز بھی کہتے ہیں، ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ کینسر جیسی مہلک بیماری بھی اس کی وجہ سے آتی ہے، یہ بھی اس کا ایک کاز ہے۔ انسانی زندگی اور جانداروں کی زندگی سب اس کی وجہ سے متاثر ہونے جا رہی ہے، اور زندگی کو پیاری اور سب چیزوں کو، جتنے بھی جاندار ہیں، پودے بھی جاندار ہیں اور اس طرح انسان، جانور سب یہ سارے جاندار ہیں۔ تو جانداروں کی زندگی پر اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں اور اس کو کم کرنے کے لیے ایسا انسان مصروف ہے کہ تاکہ اس کو کم کیا جا سکے۔ ٹمپریچر بڑھنے پہ بہت زیادہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ بھی ہے کہ ٹمپریچر بڑھ بھی رہا ہے، زیادتی ہوتی جا رہی ہے۔ اور دنیا میں ایک انٹارکٹیکا ہے اور یہ ہمالیہ کی پہاڑیاں ہے جہاں پہ برف کی سب سے زیادہ برف کے ذخائر ہیں، یعنی انٹارکٹیکا تو پورا بر اعظم وہاں پہ برف ہی برف ہے، لیکن یہاں پہ دیکھا جائے اس طرح ہماری طرف میں پاکستان اور اس طرف تو ایشیا میں، تو یہاں پہ ہمالیہ کی جو پہاڑی ہے اس پہ سب سے زیادہ ذخائر ہے پانی کی، اور یہاں پہ پانی نہیں ہے، برف کی۔ اور جیسے ہی ٹمپریچر بڑھتا ہے، درجہ حرارت میں زیادتی آتی ہے، تو یہ برف کے ذخائر پر پگھلنے جاتے ہیں اور اس کے پگھلنے سے پانی بڑھ جاتا ہے، پانی کی وجہ سے پھر مختلف سیلابیں آتی ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے انسانوں کا بھی، فصلوں کا بھی، اور اسی طرح مال مویشی، اسی طرح کی جو چیزیں ہیں اور بھی جاندار ہیں اس کا بھی۔
سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ تو کیا جا سکتا ہے نا کہ قدرتی کا آفات کا مقابلہ کیا جائے، تاکہ اس میں جو نقصان ہوتا ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، اور اس طرح جتنے بھی محکمے ہیں سیلاب وغیرہ کے متعلق قدرتی آفات سے متعلق، تو ان کو پہلے سے لوگوں کو الرٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جگہ چوڑے، جناب یہ جگہ اس لیے چوڑے کہ پھر سیلاب آئیں گی، اور ان سیلابوں سے آپ کا جانی نقصان بھی ہوگا اور مالی نقصان بھی ہوگا۔ یہ گاڑی دھواں چھوڑ رہا ہے، اور اسی دھواں سے کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں بھی نکل رہا ہے، تو یہ آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ پھر گاڑیوں کا دھواں چھوڑنا یہ خطرناک ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ریسرچ کے مطابق اور سائنسدانوں کے مطابق یہ کنٹریبیوشن تقریباً 20% تک ہے، تو اس کو منیمائز کرنا چاہیے، اس کو کم سے کم کرنا چاہیے، لیکن یہ اتنی بڑی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ ان سے ہمارے لیے بہت فائدے بھی ہیں۔ اگر گاڑیاں نہ ہو تو ہمارا آنا جانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ پتھر کے زمانے میں واپس جائیں گے، تو یہ تو خیر ہو نہیں سکتا اور نہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے متبادل ذرائع اپنانے چاہیے، تاکہ جتنا بھی ہو سکے ہم اس کو کم سے کم کر سکے، تاکہ ہمارے جو گرین ہاؤس ہے یعنی اوزون لیئر ہے اس کو کم سے کم نقصان پہنچ جائے، اور ہماری زمین بنفشی شعاع سے بچ جائے، اور زندگی کا جو کھیل ہے اس زمین پہ، کھیل بھی کہہ سکتے ہیں، جو زندگی ہے تو وہ بہت زبردست طریقے سے اور اچھے طریقے سے گزر بسر ہوگا۔ سورج کی کرنیں اس کوشش میں ہے کہ وقت سے آگے جائے اور ساری دنیا پہ پھیل جائے، لیکن کیا کرے، دنیا بھی تو گول ہے نا۔ ہمارے علاقے میں تو یہ پاکستان اس طرح کے جو ممالک ہیں، جاپان وغیرہ، انڈونیشیا وغیرہ وغیرہ، یہاں پہ تو جنگ فوج ہے، لیکن جو دوسری طرف ہے زمین کا، وہ وہاں سے رات ہونے جا رہی ہے، یعنی امریکہ اور اس طرح کی جو کینیڈا وغیرہ یہ جتنے بھی ممالک ہیں، تو پھر بھی سورج کی کرنوں کی جو یہ کوشش ہے کہ ہم چاہ جائے پورے آسمان پر اور روشنی پھیلائیں، بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست نظارہ ہے، بہت A1 ہے، اور سورج کی کرنوں کا وقت ان جانوروں کا جینا بھی یہ ہمارے ساتھ منسلک ہے کہ ہم اگر اچھے کام کریں تو ان کا گزارا بھی یعنی رہن سہن بھی بہت زبردست طریقے سے ہو جائے گا، اور کیونکہ یہ تو خود اپنے سے کوئی گاڑی وغیرہ یہ تو نہیں بناتے، نہ تیل نکالتے، نہ کوئی اور سائنسی ترقی کرتے، لیکن سارا کچھ انسان ہی کرتے ہیں، تو انسانوں کو چاہیے کہ ایسی چیزیں ایجاد کرے، ایسے کام کرے جن کا نقصان کم سے کم ہو۔ یہ بیچارے بھی اس لیے گم کر رہے ہیں تاکہ کوئی کھانے کی چیز اگر ہو تو کوئی کھلائے، میرے خیال میں ان کو بھی خوب کھلانا چاہیے، خوب کھلانا چاہیے، کیونکہ جو بھی نیکی کا کام ہو اس کو کرنا چاہیے، جتنے بھی نیکی کے کام ہوں اس کو کرنا چاہیے، اور نیکی چاہے جتنی بھی چھوٹی نہ ہو اور اس کو کرنا چاہیے۔ اول تو نیکی چھوٹی ہوتی نہیں ہے، لیکن ہمارے ذہن میں جو نیکی ہوتی ہے، مطلب یہ اگر چھوٹی ہے تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ قطرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے۔ تو جی جناب، بہت شکریہ۔ اس کو یہ جو ویڈیو ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کے سجیشنس چاہیے، تو جتنا بھی ہو سکے آپ اپنے اوپینین اور اپنے رائے اور اپنے سجیشنس دیں، بہت شکریہ ہوگا۔